میرا نام انمول ہے۔ میں اپنی ماں کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ سال بعد میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری ماں نے 3 بیٹیوں کو اکیلے پالا۔ کسی بھائی کا سہارا نہیں تھا۔ بڑی بہن کی شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ دوسری بہن کی شادی تب ہوئی جب میں میٹرک کر رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی شادی خالہ کے ذریعے ہوئی اور خالہ ہی ہر بار کہتی کہ بیٹیوں کو رخصت کرنا ہی ماں کا فرض ہے۔ لیکن جو گھر میں نے اپنی بہنوں کے دیکھے وہ مجھے کبھی پسند نہیں آئے، کیونکہ میری دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش نہیں رہ سکیں۔ ایک بہن کو سسرال والے ہر وقت تانا دیتے کہ جہیز میں کچھ خاص نہیں، اور دوسری بہن کا شوہر روز نشے میں دھت ہو کے آتا اور اس پہ ہاتھ اٹھاتا۔ میری ماں ہر بار کہتی کہ بیٹیاں تو نصیب لے کے جاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ صرف بیٹی دینا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک پیچھے سے کچھ معلوم عطا نہ بھیجا جائے یا روب نہ ڈالا جائے، تب تک بیٹیوں کو سسرال میں عزت نہیں ملتی۔ ماں اکثر مجھے کہتی کہ تو بھی جلدی سے شادی کر لے تاکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن میں ہمیشہ ٹال دیتی۔ مجھے لگتا کہ میں کم از کم اپنی مرضی سے شادی کروں گی، لیکن ایک دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر آئیں تو ان کے ساتھ باتوں کا رخ اچانک میری طرف مڑ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ انمول کتنی خوبصورت ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میری ماں نے تھوڑا سا طنزیہ انداز اپنایا اور کہا کہ خوبصورتی تو باقی دونوں میں بھی تھی، لیکن ان کا نصیب ایسا نکلا کہ نظر ہی لگ گئی۔ اب تو ہی بتا کہ میرے اس آخری خزانے کو کہاں بھیجے گی؟ خالہ نے کہا کہ اس بار جو رشتہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، لڑکا تو اچھا ہے لیکن دوسری شادی ہے۔ یہ سن کر میری ماں کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر پوچھا کہ پہلی بیوی زندہ ہے؟ خالہ نے کہا ہاں وہ زندہ ہے، لیکن وہی رشتہ کروا رہی ہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا کہ پہلی بیوی خود کیوں رشتہ کروانا چاہتی ہے؟ خالہ نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ عورت چاہتی ہے کہ گھر میں ایک ایسی لڑکی آئے جو اس کے شوہر کا دل بہلائے، اور بدلے میں وہ ہر سال لڑکی کے گھر والوں کو 5 لاکھ روپے دے گی۔ میری ماں نے یہ بات سن کے نظریں جھکا لی۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ شاید وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے دن اور ان کے بعد کا دکھ یاد کر رہی تھی۔ خالہ نے بات آگے بڑھائی کہ یہ موقع مت گواؤ۔ یہ لڑکی ایک امیر گھر میں جائے گی جہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ساس نہیں ہے، کوئی دیورانی جٹھانی نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے جو خود اس کے آنے کی خواہش مند ہے۔ میری ماں نے پوچھا کہ وہ عورت خود کیوں چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے؟ خالہ نے کہا کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی ایسی لڑکی گھر آئے جو شوہر کا دل بھی بہلائے اور اسے وارث بھی دے۔ ماں نے تھوڑا سا تذبذب کا اظہار کیا، لیکن 5 لاکھ روپے سالانہ کی بات اس کے دل کو چھو گئی۔ اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گی۔ اس رات ماں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لیکن میں نے ساری باتیں سن لی، اور میں نے اگلے دن ہی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ایسی شادی نہیں کرنی۔ میں کسی کی دوسری بیوی بن کر پیسے کی خاطر زندگی نہیں گزار سکتی۔ ماں نے پہلے مجھے پیار سے سمجھایا، پھر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ تیرے بابا تو چلے گئے، پیچھے کوئی بھائی بھی نہیں، میں کہاں کہاں کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ تیری بہنوں کے گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بچے بھی اب میرے سہارے ہیں۔ تو نہیں چاہتی کہ وہ خوش ہوں؟ اگر تیرے ہاں جانے سے 5 لاکھ روپے آئیں گے تو تیری بہنوں کا گھر بچ سکتا ہے، ان کی عزت رہ سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے پیدا کیا، کھلایا پلایا، تعلیم دی، جتنی میری اوقات تھی اس میں تجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب میں ایک چھوٹی سی قربانی مانگ رہی ہوں جو تیری ماں بہنوں کو بہت سی راحتیں دے سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی شادی میں کیا خوشی ملے گی جہاں میری حیثیت ایک سودا بن جائے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ دنیا سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن بھوک عزت نہیں دیکھتی۔ اگر پیسہ ہوگا تو سسرال بھی عزت دے گا، ورنہ وہی ہوگا جو تیری بہنوں کے ساتھ ہوا۔ خالہ نے پھر آ کر کہا کہ وہ عورت بہت نیک دل ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ لڑکی کو عزت دی جائے، وہ صرف وارث چاہتی ہے، باقی سب کچھ وہ خود سنبھالے گی۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے ہی جیا، اب تم لوگ بھی میرے لیے کچھ کر لو۔ میں ہار گئی۔ ماں کے آنسوؤں کے سامنے اور بہنوں کے بچوں کی صورتیں میری نظروں میں گھومنے لگیں۔ مجھے لگا شاید میری قربانی سے ان کی زندگی سنور جائے گی۔ ماں کا کہنا تھا کہ جب اتنے زیادہ پیسے ہوں گے تو دونوں دامادوں کو کوئی دکان وغیرہ ڈال کے دے دیں گے، گھر میں پیسے آئیں گے تو وہ ہماری بیٹیوں کی بھی عزت کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ خالہ کو کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے بات آگے بڑھائیں۔ جب خالہ دوبارہ آئیں تو ان کے ساتھ وہ عورت بھی تھی جو اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی تلاش رہی تھی۔ وہ میری ماں سے بہت محبت سے ملی۔ مجھے لگا یہ عورت یا تو وزن کی زیادہ ہوگی یا پھر بدصورت ہوگی،
تبھی اس کا شوہر کہتا ہوگا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، لیکن وہ عورت تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ یہاں عمر اس کی مجھ سے زیادہ تھی، لیکن یہ عورت بالکل بھی بدصورت عورتوں میں نہیں گنی جا سکتی تھی۔ وہ بیٹھی، ہم نے اس کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھے، مجھے بھی بلایا گیا۔ اس نے مجھے ایک ہی نظر دیکھا، کیونکہ شاید پہلے ہی خبر پہنچ گئی تھی کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ فیصلہ مشکل ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ انمول کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گی، اسے اپنی بہن بنا کے رکھوں گی اور سالانہ 5 لاکھ روپے ہر سال وقت پہ ادا کیے جائیں گے۔ میرے شوہر بہت مصروف رہتے ہیں، انہیں کوئی چاہیے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور اگر اللہ نے چاہا تو انمول کے ذریعے ہمارے گھر میں خوشیاں اور سکون آئے گا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب وہ عورت بات کر رہی تھی تو میری نظر اس کی گردن پہ پڑی، جس پہ کچھ عجیب سا نشان پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دبا ہوا سا زخم ہے۔ جیسے ہی اس نے نوٹ کیا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، اس نے اپنا دوپٹہ صحیح کر لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شادی کا سارا خرچہ بھی ہم لوگ ہی اٹھائیں گے، آپ کی طرف کے مہمانوں کا سب خرچہ ہم لوگ کریں گے، کھانا پینا کپڑے زیور سب ہم ہی کریں گے۔ میری ماں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، اتنی بڑی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ عورت نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ساری باتیں نکاح نامے میں لکھوائیں گے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خالہ نے کہا کہ آپ لوگ 2 دن سوچ لیں، پھر ہم نکاح کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور میں نے نظریں چرا لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کا بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ قربانی دے کر سکون حاصل کروں، کیونکہ اگر میں اپنے بارے میں سوچتی، خود غرض ہوتی، تو شاید میں تو خوش رہتی، لیکن میرے آس پاس کے لوگ خوش نہ رہتے اور ان کی ناخوشی میری خوشیوں کو بھی نظر لگا دیتی۔ اس لیے سوچا کہ خود ذلیل ہو لوں گی لیکن ان کو خوش کر دوں گی، اور شاید مجھے بھی اس گھر میں کچھ عزت مل جائے۔ شاید وہ عورت واقعی اتنی اچھی ہو جتنی وہ ظاہر کر رہی ہے، شاید میرا نصیب میری بہنوں سے بہتر نکل آئے، شاید میری ماں کی دعائیں میرا سہارا بن جائیں۔ میں نے انکار نہیں کیا اور خالہ نے یہ سمجھ کے ہاں کر دی۔ اب اگلا مرحلہ ان لوگوں سے ملنے اور نکاح کی تاریخ طے کرنے کا تھا، اور میری زندگی ایک ایسے راستے کی طرف مڑ چکی تھی جس کا اختتام میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جو بھی ہو، کم از کم میری ماں کو سکون ملے، میری بہنوں کو عزت ملے، اور مجھے کچھ ایسا مل جائے جو مجھے خود سے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میں نے ماں سے کہا کہ اس نے بس یہ کہا کہ مجھے میرے شوہر کا خیال رکھنے کے لیے کوئی عورت چاہیے۔ ویسے اس طرح کی شادیاں لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اولاد کے لیے ہی کر رہی ہو۔ ماں نے کہا کہ ہاں، یہی بات ہوگی، بعد میں بتائیں گی، اب پہلی ملاقات میں بندہ سب کچھ تو نہیں بتا دیتا، اولاد کے لیے ہی کر رہی ہوگی، ورنہ صرف شوہر کا خیال رکھنے سے کیا مطلب ہے، وہ تو یہ خود بھی رکھ سکتی ہے نا۔ لیکن اب یہ بات بھی سچ تھی کہ لوگوں کو جواب بھی ہم نے دینے تھے۔ لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا، کسی کی دوسری بیوی کیوں بن رہی ہے، اور لڑکے کی عمر بھی زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن مجھ سے تو 8 سال بڑا ہی تھا۔ ماں نے کہا لوگوں کا کیا ہے، وہ تو صرف باتیں کرتے ہیں، گھر نہیں چلاتے، کسی کا بولتے رہیں جو بولنا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر ہی اس نے میرے لیے شادی کا جوڑا، دیگر لوازمات سب کچھ بھیج دیا، اور میری ماں کے ہاتھ پہ کچھ نقد پیسے بھی رکھ دیے کہ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ خود کر لیں، ویسے سب کچھ ہم کریں گے۔ ہوٹل میں فنکشن رکھا گیا، میری بہنیں اور ان کے گھر والے آئے تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ جاتے ہوئے میری بہنوں کو بھی سوٹ، پیسے، شگن سب کچھ دیا گیا۔ ان کے شوہروں کی بھی زبان شاید 1 مہینے تک تو بند ہی رہتی۔ ابھی تک جیسا میری ماں چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جس کا نام کمال لودھی تھا تو مجھے وہ آدمی شکل کا برا نہیں لگا۔ شاید 35 سال کا ہوگا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، شکل سے ہی لگتا تھا کہ کوئی امیر آدمی ہے، بس چپ چاپ بیٹھا تھا، زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ شاید امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اس کی دوسری شادی تھی اور میں حیران تھی کہ اس کی پہلی بیوی پر، جس کا نام غزالہ لودھی تھا، جو سارا اہتمام کرتی پھر رہی تھی، تیاریاں کر رہی تھی، لوگوں کو پیسے دے رہی تھی، ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے رخصت کرا کے ساتھ لے گئی اور اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا یہ تمہارا کمرہ ہے، میرا اور کمال کا کمرہ دوسرا ہے، لیکن یوں سمجھو کہ یہ تمہارا اور کمال کا ہی کمرہ ہے، وہ یہاں پر آ جایا کریں گے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جب ان کا موڈ ہوگا، باقی یہ تمہارا اپنا کمرہ ہے، تم اسے اپنے حساب سے سجا لینا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کمرے کو اور کتنا سجاؤں، یہ تو پہلے ہی سجا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت بیڈ، الماری، سنگھار میز جس پہ لدا ہوا میک اپ پڑا تھا، یہاں پر AC بھی لگا ہوا تھا۔
میں تو حیران ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت سہولیات ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی کمال مصروف ہیں، 2-2.5 گھنٹے لگیں گے انہیں آنے میں، تب تک میں تمہارے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ جب وہ میرے پاس بیٹھ گئیں تو میں نے سوچا کہ میں اس سے تھوڑی بات ہی کر لیتی ہوں، ابھی تو موقع ہے۔ میں نے اس عورت سے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھنی ہے۔ اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہاں بالکل پوچھو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کیا یہ شادی آپ نے صرف اولاد کی خاطر کروائی ہے؟ کیونکہ مجھے خالہ نے یہی بتایا تھا۔ تو وہ زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں جو کہ ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، ایک کی عمر 10 سال ہے اور دوسرا 8 سال کا۔ ہماری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی، شاید تبھی ہم دونوں نے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا۔ وہ بولی کہ لگتا نہیں ہے نا کہ ہمارے 2 بچے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا، کیونکہ واقعی وہ بہت کم عمر لگتی تھی اور اسے دیکھ کے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس کے 2 بیٹے ہیں تو پھر اس نے میرے ساتھ یہ نکاح کیوں کروایا؟ اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی، کیونکہ وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے کمال کا خیال رکھنا۔ تمہیں رات کے وقت انہیں وقت دینا ہے۔ میری بات کا مطلب تم سمجھ رہی ہوگی۔ باقی ان کے ناز نخرے تو میں سنبھال لیتی ہوں، جیسے کہ انہیں ٹائم پہ چائے چاہیے، کافی چاہیے، وہ ان چیزوں کے بہت عادی ہیں۔ کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نوکرانی کھانا بناتی ہے اور وہ دونوں وقت وہی کھا لیتے ہیں، لیکن چائے اور کافی وہ وقت میں مانگتے ہیں، اور تمہیں ہر حال میں وہ ان کے سامنے رکھنی ہوگی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک ضروری بات جو مجھے تم سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال اس گھر میں بچوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں تمہیں ایک دوا دوں گی جو تم آج سے لینا شروع کرو گی تاکہ تمہارے ہاں اولاد نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ خالہ نے تو یہی کہا تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو وہی وجہ ہے کہ تمہیں یہاں بلایا جا رہا ہے۔ لیکن اب تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ وہ عورت اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا سفید ڈبہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ اس میں کئی گولیاں موجود تھیں۔ اسے نرمی سے کہا کہ روزانہ رات کے وقت ایک گولی کھا لینا تاکہ تمہیں یاد بھی رہے، اور کمال کے پاس جانے سے پہلے تم یہ دوا ضرور لے لینا۔ اس نے کہا کہ اس بات میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہے اور اب وہ بڑے شہروں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے کام میں مصروف ہیں، اس لیے ہم ابھی کسی نئی ذمہ داری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے، لیکن میری اور اس کی دوستی ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی تھی کہ وہ سچائی میرے سامنے کھول کے رکھ دے۔ خیر، وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہی، میری طبیعت کا حال چال پوچھا، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، بس اب 15 منٹ میں کمال آ جائیں گے، مجھے چلنا چاہیے، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ گھر آتے ہی سب کو آواز دیتے ہیں، اور اگر تم سامنے نہ آئی تو وہ غصہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کی باتوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانے لگی تو میں نے بے اختیار کہا کہ آپ پریشان تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آج کی رات تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگی۔ آپ کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ ہی کوئی بے چینی، بلکہ جاتے جاتے اس نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ کہنے لگی، آج تو میں سکون سے سوں گی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس نے آگے کچھ نہ کہا، صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اور یہ میں اس کے جانے کے بعد دیر تک سوچتی رہی کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی مطمئن ہے۔ کیا واقعی اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں؟ کیا وہ اپنے شوہر کو میرے ساتھ بانٹ کر خوش ہے، یا یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ کیا واقعی اس نے مجھے صرف اس لیے بلایا ہے کہ میں اس کے شوہر کا دل بہلا سکوں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ میں ان سب سوالوں کے ساتھ وہ گولیاں ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی جنہیں مجھے روز کھانا تھا، تاکہ اس گھر میں کوئی نئی جان نہ آ جائے۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے خود کو بیچ دیا ہے، لیکن پھر فوراً اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو یاد آئے، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے کہی تھیں کہ یہ قربانی تمہیں اپنی بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے دینی ہے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور وہ دوا اپنے بیگ میں رکھ لی تاکہ جب وقت آئے تو میں اسے استعمال کر سکوں۔
اب مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ رات کا انتظار کرنا تھا اور جب کمال گھر آ جائے تو اس کی خدمت میں خود کو پیش کرنا تھا، کیونکہ یہی میری نئی زندگی کا پہلا امتحان تھا۔ میری روح اندر سے چیخ رہی تھی، لیکن چہرے پر میں نے ایک نقاب اوڑھ لیا جو اس عورت نے مجھے سکھا دیا تھا۔ اس کا سکون، اس کی مسکراہٹ، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کھیل میں مجھ سے کہیں زیادہ ماہر ہے۔ میں تو ابھی نا تجربہ کار تھی، لیکن اب مجھے سیکھنا تھا، کیونکہ یہی میری نئی دنیا تھی اور یہی میری تقدیر کا پہلا ورق تھا جس پر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے صرف وہی کرنا تھا جو مجھے سکھایا گیا تھا، وہی بننا تھا جو مجھ سے امید کی جا رہی تھی، اور وہی جھیلنا تھا جو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کمال اندر آیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک دم تیز ہو گئی، کیونکہ جس طرح مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس سے تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ یہ وقت کے بہت پابند ہیں، چائے وقت پہ چاہیے، رات کے وقت بیوی کا ساتھ چاہیے، اور کسی بات میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی کوئی سخت بات ہوگی یا شاید وہ مجھے کسی آزمائش میں ڈال دے گا، لیکن خلاف توقع وہ بہت نرمی سے پیش آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ اس کا لہجہ بہت شائستہ تھا، جیسے وہ کسی تقریب میں پہلی بار کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ اس نے نرمی سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ پانی پینا ہے؟ کھانا کھانا ہے؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں جواب دیا اور دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اتنی سخت باتیں سن رکھی تھیں۔ اس کے بعد اس نے میرے قریب آ کے ایک چھوٹا سا ڈبہ میرے سامنے رکھا اور کہا، یہ منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری طرف دیکھ کے کہا، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، دعا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ سفر اچھے طریقے سے گزرے گا۔ وہ بڑی محبت اور عزت سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی تھی، اور انداز ایسا جیسے وہ مجھے کوئی سکون دینا چاہتا ہو۔ لیکن میرے دل کا حال کچھ اور تھا۔ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، جیسے کسی انجانے اندھیرے میں داخل ہو گئی ہوں، اور میرے ارد گرد کچھ بھی اپنا سا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا، کیونکہ اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ سکون سے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی پڑی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور دل میں ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوا کہ شاید یہ انسان ویسا نہیں ہے جیسا مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم چلا گیا اور میں اپنے خیالوں میں گم رہی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے مجھے اسی حالت میں بیٹھے دیکھا تو ہنس کے کہنے لگا، دلہن بن کے ہی سو جائیں گی، آپ جائیں، جا کے کپڑے بدل لیں، آرام کریں۔ میں نے شرمندہ ہو کے سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے آہستہ آہستہ اپنا میک اپ اتارا جو دن بھر کی تھکن کے ساتھ چہرے پہ جمع ہوا تھا۔ پھر میں نے شادی والا لباس اتارا اور ایک سادہ سا سوٹ پہن کے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ پہلے ہی سو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ میرے دل کو ایک عجب سا سکون ملا، جیسے کسی نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ مجھے اچھا لگا کہ اس نے مجھ پہ کوئی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کسی حق کا فوراً دعویٰ کیا۔ جس انسان نے شادی صرف اس مقصد کے لیے کی ہو جو مجھے بار بار بتایا گیا تھا، اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح تمیز سے پیش آئے گا۔ لیکن شاید میں غلط تھی، کیونکہ اس کا رویہ بہت اچھا تھا اور اس نے میرے ڈر کو محسوس کر کے مجھے وقت دے دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں خاموشی سے بستر کی دوسری طرف اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گئی۔ میری سانسیں آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھیں، دل کا خوف تھوڑا کم ہو گیا اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکر ہے میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی ہے جو کسی حد تک شائستہ ہے، جو کم از کم میرے جذبات کی قدر تو کر رہا ہے، اور مجھے یہ امید بندھی کہ شاید آنے والے دن میرے لیے اتنے برے نہیں ہوں گے جتنے میں سوچتی آئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس دن کی تھکن میرے جسم سے نکلنا شروع ہوئی۔ نیند کی گود میں جانے سے پہلے میرے دل نے ایک چھوٹی سی دعا کی کہ اللہ اگر یہ میری تقدیر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ شادی کی تقریب سے تو ساری دلہنیں ہی تھک جاتی ہیں، میں بھی تھک گئی تھی۔ جیسے ہی نیند کی گود میں جانے لگی، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے کو بری طرح جھنجھوڑا اور مجھے ایسے جگایا جیسے میں کسی جیل کی قیدی ہوں اور میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لائٹ آف تھی تو میرا ہاتھ لیمپ پہ پڑا اور میں نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو کمال تھا، سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، جی
کچھ چاہیے آپ کو؟ تو کہنے لگا تمیز نہیں ہے تمہیں، آج تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی اور تم سو رہی ہو۔ میں اٹھ بیٹھی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ۔ خود ہی تو کہا تھا اس نے کہ سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سکون سے سو جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا؟ کس ٹائم کہا تھا؟ بتاؤ ذرا، مجھے ثبوت دو مجھے اس بات کا۔ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم سو جاؤ؟ میں پاگل ہوں جو اپنی نئی نویلی دلہن کو بولوں گا کہ وہ سو جائے؟ آج کی رات کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنے شگون والی ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ کسی نے نہیں سمجھایا؟ کسی نے نہیں بتایا؟ تمہاری کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ یا تم فلمیں نہیں دیکھتی ہو؟ اتنی تو تم شکل سے مجھے معصوم نہیں لگ رہی، اور زیادہ معصوم بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے سب پتا ہے تم عورتوں کے ڈراموں کا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے جو شخص کمرے میں آیا وہ کوئی اور ہے اور یہ کوئی اور ہے۔ یہ ایک ہی سانس میں بول رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بولتے ہوئے سانس نہیں لے رہا۔ میں نے کہا کہ اچھا معاف کر دیں، آپ نے نہیں کہا تھا، شاید میں نے غلط سن لیا۔ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ اب اس نے کچھ نہیں بولا۔ 2 بار مجھے دیکھا اور عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لوں، کوئی اتنی زور سے کیسے ہنس سکتا ہے؟ اور اس کے بعد میری آنکھ صبح ہاسپٹل میں ہی کھلی۔ میری ماں کو دیکھا۔ میں نے جب میری آنکھ کھلی تو میری ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا بیٹا تیرے ساتھ؟ تو ٹھیک تو ہے؟ یہ سب تیرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کیا سب، اور پھر مجھے کچھ دھندلے دھندلے سائے نظر آنے لگے۔ میری گردن پہ، میرے بازوؤں پہ، میرے چہروں پہ زخموں کے نشان تھے، اور میں ہاسپٹل میں پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی، غزالہ بول اٹھی۔ وہ کہنے لگی نیا نیا گھر تھا بیچاری کے لیے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ باتھ روم کے ماربل کے اوپر پاؤں بہت زیادہ پھسل جاتا ہے اور اس کے لیے کپڑے کا جوتا پہننا پڑتا ہے۔ امیروں کے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا، یہ بیچاری دوسرا جوتا پہن کے باتھ روم میں چلی گئی اور ایسی پھسلی کے دیوار سے جا لگی۔ میں تو آواز سن کے اوپر آئی۔ کمال کی اتنی پریشان ہو رہے تھے، شکر ہے اس کی جان بچ گئی۔ نظر لگ گئی بیچاری کو، لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ حقیقت تو میں بھی نہیں بتا سکتی تھی، صرف رو سکتی تھی۔ جس انسان کو میں نے اپنا شوہر مانا وہ ایک اچھا انسان سمجھ رہی تھی، اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو کوئی درندہ بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر بھی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کو تو اصل بات کا پتہ تھا، لیکن شاید اس کو بھی پیسے کھلا کے غزالہ نے چپ کرا دیا تھا۔ میری ماں کو بھی کچھ پیسے دے کے کہنے لگی کہ کل ولیمہ نہیں ہو پائے گا، مطلب کہ آج ہی ہونا تھا، لیکن آپ ایک کام کریں، آپ اپنی طرف کے رشتہ داروں کو اچھا سا کھانا کھلا دیجیے گا اور ہماری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ اس نے میری ماں کی ہتھیلی پہ 1,00,000 روپیہ رکھ دیا تو ماں پھر سے چپ ہو گئی اور مجھے وہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ غزالہ نے مجھے صرف اتنا کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے اگر تم نے کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی اپنے رویے سے بدل چکی تھی، پہلے پیار سے بات کر رہی تھی اور اب دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی، لیکن میرا خیال کر رہی تھی۔ جب تک میں ہاسپٹل میں تھی وہ بھی میرے ساتھ رہی، مجھے کچھ ڈرپس وغیرہ لگی، دوائیاں وغیرہ لکھ کے دی گئیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کے گھر آ گئی۔ میں نے ڈر کے پوچھا کہ کمال کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، رات سے پہلے وہاں سے نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے کمرے میں؟ تو کہنے لگی ہاں یہی سمجھ لو تم۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے سوپ اور یخنی بنوائی ہے، جو تمہیں پسند ہو کھا لو اور سکون سے سو جاؤ، پھر رات کو تمہیں کمال کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری حالت تو دیکھیں۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے، لیکن اسی لیے تمہاری ماں کو اتنے پیسے نہیں دے رہی کہ میں تمہارے نخرے بھی برداشت کروں۔ میں چپ ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ مجھے یہاں پہ کس لیے لے کے آئے تھے۔ نہ تو ان کو اولاد چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی خیال کرنے والا چاہیے تھا۔ یہ اپنے شوہر کی اس خبیث عادت کو ختم کرنے کے لیے لائی تھی، تاکہ اس کی یہ خبیثیت مجھ پہ نکلے۔ میں نے یخنی پی لی اور اے سی والے کمرے میں سکون سے سو تو گئی۔ میری حالت کچھ بہتر تو ہوئی، لیکن اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ میں پھر سے اس عذاب سے گزر سکتی جو میرے ساتھ رات کو ہوا۔ صبح اٹھ کے میں خاموشی سے بیٹھی رہی، کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہی اور خود سے یہی سوال کرتی رہی کہ میں کہاں آ گئی ہوں اور کیوں آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ اندر آئی اور اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو ہر بار ہوتی تھی۔ اس نے مجھ سے نرمی سے کہا کیسی ہو؟ یخنی پی لی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کچھ بھی نہ کہا۔
وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور تھوڑے توقف کے بعد کہنے لگی، یہ سب کچھ معمول کی بات ہے، تمہیں عادت ہو جائے گی، یہی تمہارا کام ہے، اور اگر تم نے یہ قربانی نہیں دی تو مجھے قربان ہونا پڑے گا۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کسی لیے اس دن آپ کی گردن پہ نشان تھا؟ تو ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم زیادہ دماغ مت چلاؤ، اپنا نہیں تو تمہارے لیے نقصان ہوگا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے لہجے کی سختی، اس کی آنکھوں کی سردی اور اس کے الفاظ کی تیزی نے مجھے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے اس دن یقین ہوا کہ اس کا شوہر ایک انسان نہیں بلکہ درندہ ہے، کیونکہ وہ رات ہوتے ہی درندہ بن جاتا اور صبح نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ وہ جیسے کسی اور دنیا کا مکین لگتا تھا جو دن کی روشنی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے گھر میں آہستہ آہستہ چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دن میں اسے کوئی دوا دی جاتی ہے اور وہ ایک الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ درندہ آ جاتا ہے اور پھر میرے لیے ایک اور اذیت کا آغاز ہوتا ہے۔ غزالہ اس سب کچھ جانتے ہوئے خود سکون کی نیند سوتی تھی اور مجھے اس عذاب میں جھونک دیتی تھی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں روز ڈاکٹر کے پاس جاتی اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ڈاکٹر خود گھر پہ آنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنے لگے، میرے چہرے کی رونق ختم ہو گئی، جسم کمزور ہوتا گیا اور میں اندر ہی اندر مرنے لگی۔ ایک دن میں نے غزالہ سے کہا کہ جتنے پیسے تم نے میری ماں کو دیے ہیں میں سب تمہیں واپس کر دوں گی، بس مجھے جانے دو۔ یہ سن کے وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں 5 لاکھ میں خریدا گیا ہے؟ پھر اس نے میرے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا، تمہاری ماں کو شروع میں 5 لاکھ دینے کی بات ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو تو اس نے مجھ سے 20 لاکھ مانگے اور کہا کسی کو یہ بات مت بتانا۔ مجھے دھوکہ دیا گیا اور میں پھنس گئی کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی تھی اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے تمہاری ماں کو 20 لاکھ روپے دے دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم وہ 20 لاکھ مجھے واپس کر سکتی ہو؟ یہ سن کر میرا تو دل بیٹھ گیا، میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پہ روں، اپنی ماں پہ یا خود پہ، جس نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ میری ماں نے نہ صرف مجھے بیچا بلکہ دھوکہ دے کے بیچا، اور مجھے اس حقیقت کا تب علم ہوا جب میں خود کو کھو چکی تھی۔ میں صرف ایک چیز تھی جسے قیمت دے کے خریدا گیا، تو ظاہر ہے جب کوئی چیز خریدی جائے تو اسے استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہو چکی تھی، میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کب تک یہ سب برداشت کرتی رہوں گی، کب تک میں اپنی روح کا قتل ہوتے دیکھوں گی، کب تک میں اس درندگی کا سامنا کرتی رہوں گی۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو شاید میں وقت سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ میری سانسیں تو چلتی رہیں گی لیکن میری روح مکمل طور پہ مر چکی ہوگی۔ غزالہ میری خوراک کا بہت خیال رکھتی تھی، میری دواؤں پہ بہت خرچہ کرتی تھی، لیکن جب انسان کی روح ہی مر جائے تو چہرے کی تازگی اور جسم کی تندرستی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ میں خود کو ایک خالی جسم کی مانند محسوس کرنے لگی، جسے ہر رات اس عذاب سے گزرنا پڑتا اور صبح صرف اسی لیے سنوارا جاتا تاکہ وہ سب کچھ دوبارہ دہرایا جا سکے۔ میرے اندر جو تھوڑا بہت حوصلہ بچا تھا وہ بھی دن بدن دم توڑتا جا رہا تھا، اور میں سمجھنے لگی کہ میں اب وہ انمول نہیں رہی جو کبھی اپنی ماں کی گود میں چہکتی تھی، جو خواب دیکھتی تھی، جو اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی تھی۔ اب میں صرف ایک جسم تھی، ایک سودا تھی جس کی قیمت 20 لاکھ تھی اور جس کا مقصد صرف ایک تھا، خاموش رہنا اور خود کو تباہ کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کمال کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور میری طبیعت ویسے بھی کچھ دنوں سے زیادہ بوجھل رہنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر ہی اندر سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاید آج وہ نہ آئے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ آیا تو کہیں غزالہ کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ بہت دنوں سے خود کو بچانے کے لیے مجھے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں انتظار کرتی رہی اور وہ نہیں آیا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، میری سانس رکنے لگی، دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نوکرانی کو بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کمال صاحب غزالہ بی بی کے کمرے میں ہیں، اور جو کچھ روز آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہی آج غزالہ بی بی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ اب ہاسپٹل میں ہیں، انہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور ان کے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں،
یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیرت سے دیوار کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہا گیا غزالہ کو ہاسپٹل سے واپس لانا ہے۔ میں نے اسے سہارا دیا اور اسے گھر لے کے آئی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور وہ چپ چاپ کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور کہا آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے سب سچ سچ بتائیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا تمہیں سچ جاننا ہے تو سنو، اس میں میرا بھی قصور ہے۔ میں نے حیرت سے کہا آپ کا کیا قصور؟ اس نے کہا کمال ہمارے ڈرائیور کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت، پڑھا لکھا اور سمجھدار بھی، لیکن تھا غریب۔ میرا دل اس پہ آ گیا اور میں نے اپنے باپ سے کہا میری شادی اس سے کروا دو۔ میرے باپ نے میری خوشی کے لیے رشتہ قبول کیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد میری طبیعت بدلنے لگی۔ میں نے کمال کو کبھی اس کا مقام نہ دیا۔ میں ہمیشہ اسے یہ طعنہ دیتی رہی کہ تم تو ڈرائیور کے بیٹے ہو، تم میرے لائق نہیں، میں نے تم سے شادی کر کے تم پہ احسان کیا، تم تو تھے ہی کیا۔ میری ان باتوں نے اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھر دی۔ وہ ظاہری طور پہ خاموش رہتا لیکن اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا اور مجھ سے دور ہونے لگا۔ میرے طعنے اسے تکلیف دیتے رہے۔ ہماری آپس کی لڑائیاں بھی بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ہاسٹل بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے جھگڑوں سے دور رہیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کمال کو ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس میں وہ رات ہوتے ہی بدل جاتا ہے، ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو عورتوں سے نفرت کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، اذیت دیتا ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کہا جب آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اس نے کہا میں نے بہت کوشش کی، علاج بھی کروایا، وہ کچھ وقت کے لیے ٹھیک بھی رہا لیکن پھر وہی سب کچھ دوبارہ ہونے لگا۔ ہم نے ہر طریقہ آزمایا، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی دوسری شادی کروا دو، جب وہ دوسری عورت کے ساتھ لگاؤ پیدا کرے گا تو تم سے دور ہو جائے گا اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے بہت سوچا اور پھر تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھی لگی، تم میں وہ معصومیت تھی جو شاید اسے پسند آتی، اس لیے میں نے تمہیں اس گھر میں لائی تاکہ میں خود کو بچا سکوں، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ جو اس کے دل میں دشمنی ہے وہ میرے لیے ہے۔ تم اس کا نشانہ نہیں ہو، تم صرف ایک راستہ ہو جس سے وہ مجھے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھول نہیں سکا، اس لیے تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ آج میرے کمرے میں آیا، کیونکہ اس کے ذہن میں جو دشمن ہے وہ میں ہوں۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کو میں غزالہ کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کرنے لگی، کیونکہ اس نے بھی یہ سب کچھ مجبوری میں کیا تھا، وہ بھی بچنا چاہتی تھی اور ہر انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہی ہے، لیکن اب اس کا حل کیا تھا یہ ہم دونوں نہیں جانتے تھے۔ ہم دونوں ایک ایسے اندھیرے میں پھنس چکے تھے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ ہم دونوں اب اس کے ماضی اور حال کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے کئی دن تک خاموشی سے سوچ بچار کی، پھر ایک صبح حوصلہ جمع کیا اور غزالہ کے کمرے میں جا کے اسے نرمی سے کہا اگر ہم واقعی اس اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمت کر کے کمال کے علاج کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اس نے بس مردہ لہجے میں جواب دیا اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو سب کچھ میں کر لوں گی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی، دوا بھی یاد دلاؤں گی، گھر میں ہر قدم پر خیال بھی رکھوں گی اور تب تک ہر دکھ بھی سہوں گی جب تک اللہ شفا نہ دے دے، صرف آپ ایک بار امید پکڑیں۔ اس نے تھکی ہوئی آنکھوں میں نمی لیے سر ہلایا اور راضی ہو گئی۔ ہم نے شہر کے ایک نامور ماہر نفسیات سے رابطہ کیا، ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کمال کے ساتھ طویل نشستیں کیں اور مجھے بھی الگ بلایا۔ اس نے سمجھایا کہ یہ محض ایک ذہنی اختلال ہے جسے مستقل علاج، محبت اور ایک خاص حکمت عملی سے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس نے دواؤں کا نیا کورس ترتیب دیا، ساتھ ہی کچھ تھیراپی سیشن تجویز کیا اور مجھے سمجھایا کہ جب کمال پہ پرانا سایہ چھائے تو مجھے ڈرنا نہیں، خود کو کمزور نہیں دکھانا، بلکہ مضبوط لہجے میں اسے یقین دلانا ہے کہ وہ محفوظ ہے اور کوئی اس پہ حکم نہیں چلا رہا۔ میں نے ڈاکٹر کی ہر ہدایت کو دل و جان سے اپنایا۔ گھر لوٹی تو غزالہ نے تیز بخار میں بھی مسکرا کے میرا استقبال کیا۔
شاید اسے پہلی بار لگا کہ کوئی اس کی خاطر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے دواؤں کے وقت کا باقاعدہ شیڈول بنایا۔ رات کو جب بھی کمال کے چہرے پہ وہ پرانی پرچھائیاں اترنے لگتی، میں فوراً اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے آرام سے کہتی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نیک انسان ہو، تم پہ کسی کا بوجھ نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے سے دھاڑنے کی کوشش کرتا، مگر میرے پرسکون لہجے میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ وہ چند لمحوں میں ٹھہر جاتا، آنکھیں موند کے گہری سانسیں لینے لگتا۔ ہفتے 2 ہفتے گزرے تو اس نے پہلی بار بغیر کسی خوفناک واقعے کے رات بسر کی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ اس نے خاموشی توڑی اور آہستہ آواز میں بولا، میں تم دونوں کا احسان نہیں چکا سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اس جملے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر آئیں، غزالہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اس کے سامنے جھک گئی اور بولی، میں نے اپنی زندگی کو تختہ مشق بنا دیا تھا، کبھی تمہاری عزت نہ کی تو تم نے سزا پائی، میں نے بھی پائی۔ ہم دونوں نے اسے گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر نے جب یہ تبدیلی دیکھی تو اس نے کہا، کمال کے اندر کا لاوا اب آنسو بن کے نکل رہا ہے، یہ گھڑی قیمتی ہے، محبت اور احترام کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اس کے بعد سے کمال نے ہمیں حقیقی شریک حیات مان لیا۔ وہ پہلے کی طرح حکم چلانے والا نہیں رہا، بلکہ ہر کام میں مشورہ لینے لگا۔ وہ پوچھتا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آج مجھے دفتر کے بعد تم دونوں کے لیے وقت نکالنا ہے۔ تھیراپی کا سلسلہ جاری تھا، دوائیں بھی وقت پہ جاری رہیں اور الحمدللہ اب 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں کوئی ہولناک رات دوبارہ نہیں آئی۔ کبھی کبھی وہ تھوڑا بے چین ہوتا ہے تو میں مسکرا کے اسے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے سکھایا ہے 3 گہری سانسیں لو اور آنکھیں بند کرو۔ وہ فوراً مسکرا دیتا ہے اور کمرہ پھر سکون سے بھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ کہتا ہے کہ کمال کی صحت کی کنجی محبت اور عزت ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی بساط سے بڑھ کے اسے عزت دوں گی تاکہ کبھی زخم تازہ نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کے مطمئن رہتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ پیسوں کے معاملے میں بھی زندگی نے نیا موڑ لیا۔ میں نے غزالہ سے صاف کہہ دیا کہ میری ماں کو مزید رقوم مت دینا۔ میری ماں نے غلطی کی، اسے اپنی غلطی کا احساس بھی دلانا ہے اور خود کفالت کی طرف بھی لے جانا ہے۔ غزالہ نے شفقت سے کہا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اس نے حقیقتاً میری دونوں بہنوئیوں کی اچھی نوکریاں لگوائیں، اب وہ ماہانہ آمدن سے اپنا گھر چلا سکتے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا کہ جب بیٹوں جیسے داماد کمائی پہ لگ گئے ہیں تو اب تم راحت سے اپنا خرچ پورا کر سکتی ہو، اوپر کی رقم کی امید نہ باندھو۔ میں اپنی جیب سے تمہیں معقول خرچ بھیج دوں گی، کیونکہ کمال مجھے جیب خرچ ضرورت سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اس رقم سے میں چھوٹے موٹے تحفے بھی ماں کو بھجوا دیتی ہوں تاکہ اسے محسوس ہو کہ بیٹی نے ناتا نہیں توڑا۔ کمال نے حال ہی میں دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا ہے۔ صبح تیار ہو کے بڑے اعتماد سے سڑک پہ نکلتا ہے، آدھا دن فائلوں اور میٹنگوں میں گزارتا ہے۔ دماغی مشغولیت بھی رہتی ہے اور اجتماعات میں شرکت سے اس کی خودی کو توانائی ملتی ہے۔ شام کو لوٹتا ہے تو بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم تینوں مل کے کھانے کی میز پہ ہنستے بولتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ زندگی میں تھوڑی سی نیت اور مستقل مزاجی کیا رنگ دکھا سکتی ہے۔ کبھی کبھی رات کو میں تنہا بیٹھ کے ماضی کو یاد کرتی ہوں، جب یہی گھر مجھے قید خانے جیسا لگتا تھا۔ آج یہی 4 دیواری مجھے تحفظ کا قلعہ محسوس ہوتی ہے۔ غزالہ میری بہت اچھی دوست بن چکی ہے۔ وہ اکثر کہتی ہے کہ اصل دولت دل کا چین ہے اور یہ چین تم نے مجھے واپس دیا۔ میں اسے جواب دیتی ہوں کہ اصل دولت دل کی توبہ ہے جو تم نے کی اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے رب سے معافی مانگی، اس لیے رب نے سب سنوار دیا۔ ہم دونوں مل کر ہر ہفتے ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ پہ جاتے ہیں۔ کمال بھی خوشی خوشی ساتھ چلتا ہے۔ ڈاکٹر اطمینان سے کہتا ہے کہ تمہارا سفر علاج کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تم لوگوں کو صرف پیار کی فصل سینچنی ہے اور دماغ کو تازگی دیتے رہنا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ جو سفر بے بسی اور تکلیف سے شروع ہوا تھا وہ اب امید اور بہار کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مستقبل میں کیا لکھا ہے، مگر میں پوری قوت سے دعا کرتی ہوں کہ روشنی باقی رہے، کیونکہ روشنی برقرار رکھنے کے لیے دیے کو مسلسل جلائے رکھنا پڑتا ہے، اور تیل محبت، احترام، برداشت اور اللہ پر یقین سے نکلتا ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اس چراغ کو بجھنے نہ دوں، چاہے ہوا کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے ایک بیمار دل کو سہارا دیا،
ایک مرتے ہوئے رشتے کو سانس دی اور اپنی ماں کے سامنے سرخرو بھی ہوئی۔ اب جب کبھی ماں فون پہ دعا دیتی ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں اسے نہیں بتاتی کہ اس کی لالچ نے مجھے کن کن اندھیروں سے گزارا، کیونکہ میں جانتی ہوں ماں کے دل میں آج بھی اپنی مجبوریاں ہیں اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ وقت کے ساتھ شاید وہ بھی سمجھ لے کہ عزت پیسے سے نہیں کردار سے خریدی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ خود مجھے کہے گی کہ انمول، تم نے صحیح راستہ چنا۔ میں اب مطمئن ہوں۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے اپنے دل کی دھڑکن پرسکون محسوس ہوتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلی بار اپنی زندگی میں واقعی سانس لے رہی ہوں۔